بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے رہا بھی ہو گئے اور انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے آخر کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ نہیں ہوا؟ یہ پہلا کیس ہے میرا خیال کہ جس کو گرفتار کیا گیا اور انہوں نے ابھی تک تحریک انصاف نہیں چھوڑی، یعنی جیل سے رہا ہو گئے اور تحریک انصاف نہیں چھوڑی۔ شاید ایک اور کیس بھی ہو، پرویز الہی صاحب کا دوسرا کیس بھی آئے، لیکن آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی یہ کیا ہوا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ایک مہینہ تقریباً جیل کاٹ کے آئے ہیں اور باہر آ کے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جی میں اعلان لا تعلق کی کرتا ہوں اور میں سیاست سے کنارہ کشی کر رہا ہوں، یا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں اور میرا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اور اس کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیئرمین عمران خان سے ملوں گا، یعنی ان کو عمران خان کو اپنا چیئرمین مان رہے ہیں کہ میں چیئرمین عمران خان سے ملوں گا اور آئندہ کے لائحہ عمل پہ بات کروں گا، تمام فیملی ممبرس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ان کی کل پریس کانفرنس تھی۔ اب جب سچویشن کو انالائز کرنے کی کوشش کریں اور میرے کچھ دن پہلے کے ویلوگس کو یاد کریں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جماعتیں ختم نہیں کی جاتی، تحریک انصاف کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر جس دن ایم کیو ایم کو بین کیا گیا تھا یا الطاف حسین کو مائنس کیا گیا تھا، اس دن اگر فاروق ستار کو بھی آپ اٹھا کے ڈال دیتے اور خالد مقبول کو بھی ڈال دیتے اور سب لوگوں سے پارٹیاں چینج کرا دیتے یا سیاست چھڑوا دیتے، تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کون چلاتا؟ تو بات تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اس مثال سے، لیکن چلیں تھوڑی سی اور بات کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، منصوبہ یہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، منصوبہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جا کے عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے۔ جب عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو پھر کسی نے تحریک انصاف چلانی ہے، اور جو بھی تحریک انصاف چلائے گا وہ کوئی ایسا شخص چلائے گا جس پر لوگوں کو یقین ہو کہ یہ ان کے محبوب لیڈر عمران خان کا نمبر 2 ہے، ان کا نامزد کردہ ہے اور ان کی ایبسنس میں پارٹی چلا رہا ہے۔ تو پارٹی کو کنٹینیو کرنا بھی ہے اور ایک بندہ وہاں پر ایسا اپوائنٹ ہونا بھی ہے، اور وہ جو شخص ہے اس نے عوام کا دل جیتنا بھی ہے۔ تو وہ شاہ محمود قریشی سے بہتر چوائس کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اب آپ کو میرا خیال ہے کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پارٹی بھی نہیں چھوڑی۔ تو آپ سوچیں نا، آنے والے دنوں میں اگر یہ منظر بنے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے یا گرفتار کر لیا جائے اور پارٹی کے سارے انتظامات آ جائیں شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں، اور سب ورکر سمجھ رہے ہوں گے کہ عمران خان کہہ کر گئے ہیں کہ میرے بعد پارٹی چلائیں گے شاہ محمود قریشی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی کی لائلٹیز پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ نہیں ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان نکل گئے اور لوگوں کو قابو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے سینٹیمنٹ کو کیپچر کرنے کے لیے، یا ان کے سینٹیمنٹ کو ایک لیڈرشپ فراہم کرنے کے لیے اگر شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے ہیں، تو کسی کو کیا تکلیف ہوگی اس سے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ جس کو عمران خان سے پرابلم ہو سکتا ہے، اس کو شاہ محمود قریشی سے پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے کہ وہ مسائل شاید نہیں ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے سمجھتی ہے۔ تو اس طرح کا منظرنامہ بھی تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں آپ سب کو ہی اگر مائنس کر دیں، شاہ محمود قریشی کو بھی مائنس کر دیں، تو پھر پارٹی کس نے چلانی تھی؟ اور پھر جو بھی پارٹی چلاتا وہ اس پر لوگ یقین نہ کرتے۔ اگر فرض کریں نا، آپ کو ڈمی آدمی اٹھا دیتے کہ جی عمران خان چلے گئے ہیں، اور نیچے سے کمزور آدمی کو اوپر لے کر آ جاتے، تو اس پر لوگ بھروسہ نہ کرتے اور اس پر جو ہے اس کی آواز پہ کان نہ دھرتے۔ تو یہ فارمولہ ایسے ہی بننا ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو مائنس کرنا ہے وقتی طور پر سیاست سے، تو پھر اس کی جگہ کوئی ایسے پاپولر لیڈر نے یا نمبر 2 لیڈر نے یا ٹاپ 3-4 میں سے کسی ایک لیڈر نے جگہ لینی ہے جو پارٹی کے معاملات کو چلا سکے۔ تو آپ کل میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ کون سے 2 لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سب سے زیادہ غصہ ہوگا؟ تو جن لوگوں کے سب سے زیادہ نام لیے ہیں لوگوں نے، ان میں نمبر 1 فواد چودھری کا نام لیا ہے، اور آپ کے کامنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کے کامنٹس سارے دیکھے ہیں، آپ نے فواد چودھری کا نام لیا ہے، اسد عمر کا نام لیا ہے زیادہ تر لوگوں نے، پھر تیسرے نمبر پہ لوگوں نے پرویز خٹک کا نام بھی لیا ہے، کچھ لوگوں نے عمران اسماعیل کا نام بھی لیا ہے۔ تو یہی ہے۔ فیاض حسین چوہان سے میرا نہیں خیال عمران خان ناراض ہوں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار اچھا ٹھیک ہے، میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ فردوس عاشق امان سے ان کو کوئی حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو تو وہ پہلے ہی نکال چکے تھے۔ مراد راس وغیرہ سے بھی یہی معاملہ ہے۔
شیریں مزاری کا کچھ کہہ رہے تھے، لیکن شیریں مزاری سے عمران خان بالکل ناراض نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پرابلمز ہیں، ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، وہ ایجڈ ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے، وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. تو شیریں مزاری سے تو بالکل ناراض نہیں ہوں گے عمران خان، جہاں تک میرا خیال ہے. دو لوگ جو مجھے لگتا ہے کہ جن سے عمران خان زیادہ ناراض ہوں گے، ان میں ایک تو فواد چودھری ہیں، بالکل آپ کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں. دوسرے جو شخص ہیں وہ میری رائے میں عمران اسماعیل صاحب ہو سکتے ہیں، کیونکہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بھی کہا کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، لیکن 2-4 دن کے بعد وہ کسی اور کے نمائندے بن کے شاہ محمود قریشی سے مذاکرات کرنے کے لیے جیل پہنچے ہوئے تھے. تو یہ بات اچھا، اور بھی لوگوں سے عمران خان کو شکوہ ہوگا، جیسے کہ ابرار الحق ہیں جو ہے وہ، لیکن اسد عمر، پرویز خٹک، اسد کیسر، ان لوگوں کے بھی آپ نام لے رہے ہیں. ان لوگوں نے اس طرح سے پارٹی نہیں چھوڑی جس طرح سے باقی لوگوں نے کیا. ان لوگوں نے اپنا روم رکھ کے، مارجن رکھ کے، اور بہت ریزسٹنس کے بعد پارٹی چھوڑی. میں نے آپ کو اسد کیسر کا بتایا بھی تھا کہ اسد کیسر نے ریفیوز کیا، کمٹمنٹ پھر کر لی، پھر ان پہ پریشر تھا، پھر کمٹمنٹ کر لی، پھر وہ بھاگ گئے، اور آخر میں بھی جا کے جب انہوں نے پریس کانفرنس میں بیٹھے تو بات نہیں کی. اسد صرف پرویز خٹک صاحب نے مختصر سی بات کی. تو اس لیے میری اس پر یہ رائے ہے. میں نے دوپہر والے ویلاگ میں اس کا ذکر نہیں کر سکا تھا، میں نے کہا چلے میں اس پہ بات کر لوں. تو بہرحال یہ شاہ محمود قریشی صاحب والا جو ہے وہ میں پھر وضاحت کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہ محمود قریشی کی لائلٹیز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوں گی اور کسی اور کے لیے ہوں گی، مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اگر شاہ محمود قریشی پارٹی کے کل کو لیڈر بن جاتے ہیں مائنس عمران کے بعد، تو ان سے کسی کو پرابلم نہیں ہوگا. تو پھر پی ٹی آئی، اگر پی ٹی آئی کے ورکرز اس بات پہ خوش ہوتے ہیں یا عوام اس بات پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہی نمائندہ آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے اور ہمارے ہی ووٹ کو عزت ملی ہے، تو سب خوش ہیں. اس میں نہ عوام پریشان، نہ اسٹیبلشمنٹ پریشان، نہ کوئی اور پریشان. ہاں وہ پی ڈی ایم والے تو ہوں گے پریشان، اس کے وہ تو ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی تک رولا یہی پڑا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سینٹیمنٹ ہے اور پی ڈی ایم کا مخالف سینٹیمنٹ ہے، اس کا کیا کرنا ہے. وہ اس کو آپ سارے کو سمیٹ کے کچرا ڈان میں نہیں ڈال سکتے. وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ گراؤنڈ پر اس وقت موجود ہے اور وہ بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اس کو ایک ڈائریکشن دینی ہے، یہ چیلنج ہے اس وقت. اس کو ایک ڈائریکشن دینی ہے، ڈائریکشن ایسے مل سکتی ہے، یہ ایک راستہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. یہ میرا انالیسس ہے، ٹوٹلی غلط بھی ہو سکتا ہے کل کو بالکل غلط ثابت ہو جائے، لیکن آج کی تاریخ میں میرا یہی انالیسس ہے کہ ان لائنز پہ سوچا جا رہا ہے اور انہی لائنز پہ پلان ہو رہا ہے. اچھا آگے آ جائیے ذرا. شہباز شریف صاحب کون سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں بالکل، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونے کے کافی امکانات ہیں. نہیں جناب، آئی ایم ایف سے اس مہینے کا جو ریویو ہے، 9th ریویو جو ایکسپائر ہو رہا ہے 30 جون کو، اس کے امکانات نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سادہ سی بات ہے، میں کوئی ٹیکنیکل گفتگو نہیں کروں گا یہاں پر، وہ میں اپنے پروگرام میں کر چکا ہوں. میں یہاں پر آپ کو سادہ سی بات یہ سمجھاؤں گا کہ دیکھیں 14 جون تک ایک شیڈول رکھا گیا ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کا. اس میں پاکستان زیر بحث ہی نہیں ہے، ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے بجٹ پاس ہو جائے گا. بجٹ آئی ایم ایف کے مطابق نہیں ہے. تو ایک ایسا بجٹ جو آئی ایم ایف کے مطابق نہیں ہے، اس کی شرائط کو پورا نہیں کر رہا اور اس کو شیڈول میں شامل ہی نہیں کیا گیا کنسیڈریشن کے، تو آپ کہاں سے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی؟ اور پھر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے جس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اپنے دوست ممالک سے $6 ارب لے کر آئے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں، وہ آپ نے شرط پوری نہیں کی، تو کہاں سے آپ کی ڈیل میچور ہو جائے گی؟ تو یہ محض جو ہے وہ دھوکہ دینے والی بات ہے عوام کو. لیکن اس سے زیادہ پریشان کن آپ کے لیے خبر یہ ہوگی کہ دیکھیں عمران خان کو بڑا بدنام کیا جاتا تھا کہ عمران خان نے ملک کی تاریخ کا اتنا قرضہ لیا، اتنا قرضہ لیا، 4 سال میں عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب جو فگرز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سن کے، کیونکہ ملک جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر 2022 اپریل تک، یعنی پچھلے سال تک جب تک عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت تک جتنے سال گزرے ہیں کسی بھی سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے 1 سال میں قرضہ لیا گیا ہو، اور یہ ہے 15,000 ارب روپے. 15,000 ارب روپے کا قرضہ پاکستان نے پچھلے 1 سال میں لیا ہے، اور یہ ملک کے مجموعی قرضوں کا 34% بنتا ہے. یعنی ملک میں جتنے قرضے اب تک لیے گئے ہیں اس کا 34% جو ہے وہ پچھلے 1 سال میں لیا گیا ہے. پھر کہہ دوں، پھر دہرا دوں بات کہ پوری پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک پوری تاریخ میں کل ملا کر جتنے قرضے لیے گئے ہیں اس کا 34% پچھلے 1 سال میں
PDM کی حکومت نے لیا ہے. یعنی پچھلے 2000 جو ہے وہ اپریل 2022 تک ملک پہ جو کل قرضہ تھا وہ 43,705 ارب تھا, اور اب یہ 15,000 ارب روپے کے بڑھنے سے یہ ہو گیا ہے 58,599 ارب, یعنی 43 ارب سے 43 بلین سے بڑھ کر یہ ہو گیا ہے 58,000 بلین. تو یہ قرضہ ایک سال میں بڑھا ہے. اب پوچھیں کوئی ان سے کہ یہ 34% قرضے بڑھا کر کیا کیا, کہاں گئے پیسے, کہاں خرچ کیے؟ کیونکہ ملک میں اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر میں تو وہی 4 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے, اور آپ کے پاس الیکشن کرانے کے 20 ارب بھی نہیں ہیں. آپ کے حالات یہ ہیں, آپ کے بقول پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں, تو 15,000 ارب روپے کہاں گئے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. اور دوسرا دیکھیں, جو اگلے ایک سال میں پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے جو پیسے چاہیے وہ 28 ارب ڈالر ہیں, 28 ارب ڈالر. اور اس میں سے اگر آپ کچھ چلیں آگے پیچھے کرا بھی لیتے ہیں تو 25,000 ارب ڈالر تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے, اور آپ کے پاس پڑے ہوئے 4 ارب ڈالر. تو اس پر مطمئن ہے حکومت؟ اگر مطمئن ہے تو پھر چلیں, کیا کر سکتے ہیں. اور آخری بات میں آپ کو کر دوں کہ دیکھیں, آپ کو ذرا تگڑا ہو جانا چاہیے ذہنی طور پر, کیونکہ پچھلے سال آپ سے 7400 ارب روپے لینے کا پروگرام بنایا گیا تھا ٹیکسز کی مد میں, 7400 ارب روپے, لیکن ہو نہیں سکا. کیونکہ بھائی کسی کا کاروبار چلے گا تو وہ ٹیکس دے گا نا, بے روزگاری ہے, کوئی تنخواہ لے رہا ہوگا تو اس میں ٹیکس دے گا نا, انکم ہوگی تو ٹیکس دے گا نا. تو کیا ہوا تھا کہ اس وقت ہم نے وہ 7400 ارب کی بجائے اکٹھے کیے ہیں 5600 ارب, یعنی ہم 7400 ارب کا ٹارگیٹ پورا نہیں کر سکے, ابھی تک کیے ہیں 5600 ارب. تو یہ مہینہ آخری مہینہ چل رہا ہے, اگر یہ ہم ملا بھی لیں تو 6000 ارب ہو جائے گا, 7400 ارب پھر بھی نہیں ہوگا. لیکن جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں 9200 ارب. ویسے IMF کہتا ہے کہ 9800 ارب رکھیں, لیکن ہم رکھ رہے ہیں 9200 ارب. تو 9200 ارب کے لیے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. کہاں سے جائیں گے؟ آپ کی اور میری جیب سے جائیں گے. کس کی جیب سے؟ جس کا کاروبار نہیں چل رہا. کس کی جیب سے؟ کہ جس کے پاس جابز نہیں ہیں, جو مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. کیونکہ پچھلی مرتبہ 2022-23 کا جو بجٹ تھا اس میں جو اہداف رکھے گئے تھے اس میں سے ایک ہدف یہ تھا کہ انفلیشن ریٹ 11.5% رہے گا, اور وہ پہنچا ہے 38% پہ, 38% پہ. آپ سوچیں نا, انفلیشن ریٹ 11% تھا, تنخواہوں میں اضافہ ہوا 10%, اور مہنگائی بڑی ایکچولی گراؤنڈ پر کتنی؟ 38%. تو کتنے گنا زیادہ آپ کی تنخواہ میں 10% اضافہ, وہ بھی سرکاری ملازمین کی. پرائیویٹ والوں کو تو وہ بھی نہیں بڑھا, پرائیویٹ والوں کی تنخواہیں تو کئی جگہوں پر 10% بھی نہیں بڑھی. تو پرائیویٹ جابز جو ہیں ان کو اگر چلیں فرض کریں کسی کی 10% بڑھ بھی گئی ہے, تو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے 38%, یعنی آپ کی آمدن میں 10% اضافے کے سے 100 گنا نہیں, 200 گنا نہیں, 300 نہیں, 400 گنا زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تقریباً 400 گنا زیادہ مہنگائی آپ کی آمدن میں جو اضافہ ہوا 10% کا اس سے ہوئی ہے. تو اب پتہ نہیں مجھے کہ یہ عوام کیسے برداشت کرے گی وہ بوجھ جو اس بجٹ کے بعد ان کے اوپر ٹیکسز کی مد میں آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.